الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو۔ اللہم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم۔ امید ہے کہ آپ کا ویک اچھا گزرا ہوگا اور آنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم صلی وسلم اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم دیکھ رہے تھے قرآن کے حوالے سے الحمدللہ، اور ہم جو چیز دیکھ رہے تھے کہ جیسے جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں بیسیکلی قرآن کے حوالے سے آداب کا ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کہ قرآن سننے کے آداب کیا ہے نا۔ تو آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے اس میں کہ قرآن مجید سنتے وقت کان لگانا، انشاءاللہ اس ٹاپک کو دیکھیں گے۔ اور اس میں جو روایت آتی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، تو آپ اپنا کان اس آیت کی طرف لگا دیں، یا تو وہ کوئی بھلائی کا کام ہوگا جس کا اللہ حکم دے رہا ہوگا، یا کوئی شر ہوگا جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع کر رہے ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب بھی یا ایہا الذین کی پکار آئے، آپ نے دیکھا، آپ تو ماشاءاللہ ٹرانسلیشن بھی سمجھتے ہیں، تو فوراً اس کے بعد دیکھیے کیا احکام ہے، کیا کوئی شر کی بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، یا کوئی جسے کہا جائے ایسی بھلائی کا کام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے شور و غل نہ کرنا نا۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 26 ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ اس قرآن مجید کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو۔ تو وہی بات ہے، جن کے دل میں یہ قرآن نہیں اترتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ایسے موقع پر دوسروں کے کانوں کے اندر اس کتاب کی یعنی اس کے الفاظ جائیں نا، تو ایسے موقع پر وہ کیا کرتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ کسی کی یہ کیفیت ہو نا۔ اصل بات ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے، لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت چاہتا ہے نا۔ جو وہی بات ہے، جس طرف میری اور آپ کی چاہت ہوگی نا، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی ڈائریکشن کو اسی طرف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی،
اگر آپ نیکیوں میں بھاگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو، آپ کی کوششوں کو اسی کی رخ موڑ دیں گے، اور اگر آپ کی اندر برائی کی جہد زیادہ ہے تو ایسے موقع پر وہ کوشش جو ہے وہ جسے کہا جائے اسی کی طرف زیادہ ہونے لگے گی۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ نہیں سنتے تھے تو پھر وہ شور و غول کرتے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے تاکہ تم غالب رہو اور لوگ اللہ کی طرف نہ آئیں۔ پھر دیکھیں کہ قرآن سنتے وقت کسی دوسری چیز پہ مشغول نہ ہونا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو یا کسی اور سے گفتگو کر رہا ہو، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کان لگا کر اور چپ ہو کر سنے تاکہ اسے رحمت حاصل ہو۔ تو اللہ کی رحمت کو پانے کا طریقہ کیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، آپ سن رہے ہیں یا آپ کسی کا سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر دنیا کی گفتگو سے بچنا چاہیے نا، اور کان لگا کر غور سے بات کو سننا چاہیے، چپ رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت آئے۔ سیدنا قالی الفلتانی بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کے لیے فارغ ہو جاتے تھے۔ دل اور کان دونوں، یعنی جب تک آپ غور سے سماعت نہیں کریں گے تو پھر وہ دل کے اندر کیسے جائے گا نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے دل اور دماغ یعنی کان لگا کے غور سے بات سنتے تھے۔ تو یہ جسے کہا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اسی طرح دیکھیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت اس حال میں کرنا کہ آپ اس کی تلاوت سے غافل ہوں، خواہ وہ کیسٹ کے ذریعے سے کیوں نہ ہو یا یہ قرآن کے آداب میں سے نہیں۔ یعنی اگر آپ الحمدللہ حفظ کے طالب علم ہیں تو ایسے موقع پر یا ویسے ہی آپ قرآن کی ریسیٹیشن سن رہے ہیں اپنے فون سے یا کسی بھی چیز سے، تو یاد رکھیے اس حال میں بھی آپ کی اگر سننے کی انٹینشن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا سننا ایسا الحمدللہ بیسٹ ہیلنگ ہے نا، تو یہ قرآن کے ادب میں سے نہیں ہے کہ جس سے کہا جائے اس وقت جس وقت یہ تلاوت ہو رہی ہے آپ غافل ہو کے آپ مختلف طرح کے کاموں میں لگے ہیں، بس ایک نام کو سن رہے ہیں لیکن ایکچولی سن نہیں رہے نا، تو یہ دراصل یہ کتاب کی تلاوت کے خلاف ہے، تو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر آپ غور سے سننے کے لیے فارغ ہیں تو غور سے سنیں، اور اگر آپ مصروف ہیں تو آپ اس کو نہ کھولیں۔ یعنی بعض اوقات آپ ریسیٹیشن لگا رہے ہیں تو آپ غور سے سنیں، اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو آپ کوئی لیکچر لگا لیں، پھر اس وقت نا جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی آپ تلاوت نہیں سن پائیں گے، خاموش نہیں رہ پائیں گے، آپ کو دنیا جہان کے کام میں اس وقت آپ کو بات بھی کرنی ہوگی، بچوں کو بھی باتوں کا جواب دینا ہوگا، تو ایسے موقع پہ پھر آپ ریسیٹیشن ایسے وقت میں لگائیں جس وقت آپ فوکس ہو کے آپ سن سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن سنتے وقت دل کی حالت بدلنا، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ محمد بن جبیر بن موتم رحمہ اللہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورہ طور پڑھ رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درجل آیت پر پہنچے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا خود اپنے خالق ہیں یا آسمان و زمین کو انہوں نے پیدا کیا؟ اصل بات یہ کہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں پر حکم چلانے والے ہیں۔ تو یہ آیات سن کر قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ مطلب سبحان اللہ، کیسی گواہی ہے نا کہ مطلب یہ خود سے پیدا ہو گئے یا خود ہی اپنے ہی مالک ہیں اور انہوں نے پیدا کی۔ آپ دیکھیے نا ان کو عربی سمجھ آتی تھی نا، تو اتنی خوبصورت انداز ہے سورہ طور میں نا، سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے ام کر کے نا،
تو آپ دیکھیے جن کے دل میں خیر ہوتی ہے، جن کے دل تعصب سے پاک ہوتے ہیں، جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے چنا ہوتا ہے، تو پھر دیکھیے ان سے کیسے پھوٹتی ہے نا، کہتی ہے سن کر قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا، یعنی میرا دل پھٹ جاتا، اتنا زیادہ ان پر ان آیات کا اثر ہوا۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ جب میں اور آپ پڑھتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ قرآن سنتے وقت اللہ کی تعالیٰ کی خشیت طاری ہونا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم وإسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ سورہ مریم کی آیت ہے 58۔ یہی لوگ ہیں جن، بیٹا تھوڑا سا آہستہ کیجیے گڑیا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا، آدم کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل یعقوب کی اولاد سے، اور ان لوگوں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ حال تھا نا انبیاء علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنے انعامات کیے نا، اور آپ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جن کو چاہتا ہے اپنی کلام کے لیے چن لیتا ہے، ہدایت کے لیے چن لیتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولاد نسلوں کو، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے اس کلام کے لیے چن لے، اپنے اس کام کے لیے چن لے، اس ہدایت کے لیے چن لینا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے۔ اللہم اہدنا وسددنا اور وصل سقیمۃ قلوبنا۔ پھر دیکھیے کہ رقت طاری ہونا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ سورہ الزمر آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہیں، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اسی آیات کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ہدایت نہیں پاتے نا۔ تو الحمدللہ میں اور آپ اپنے دل کی کیفیتوں کو جانیں۔ اللہ اکبر، بار بار ہم سورۃ الفاتحہ کو دیکھتے ہیں، کتنی دفعہ الحمدللہ جب ہم اپنی نمازوں میں دیکھیں 17 ٹائمز، پہ ویسے بھی الحمدللہ جب کوئی تکلیف آئے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا، ہر چیز کی شفا ہے تو الحمدللہ۔ تو کیا ایسی کیفیت ہوتی کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایک خشیت پیدا ہو جائے، ایک اندر سے دل کی دل نرم ہو جائے؟ الحمدللہ۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تقدیر کا حصہ ہے نا، کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ عام علم کی طرح پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اس کتاب سے ہدایت نہیں لیتے۔ علم تو مل جاتا ان کو، لیکن اس کے ذریعے سے گائیڈنس نہیں ملتی، زندگی کی رہنمائی نہیں ملتی۔ بس وہ پڑھنے کو ہی جسے کہا جائے علم کی سطح پر لے کر، اور وہ یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی ایسی کیفیت ہو نا۔ اب آگے دیکھیے قرآن سنتے وقت آنسوؤں کا بہنا، یہ لاسٹ ٹاپک ہے، پھر انشاءاللہ ہم اپنی ریسیٹیشن پہ چلیں گے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ سورہ المائدہ 83۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسو سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے وجہ بتائی گئی کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر حق اور باطل کی پہچان رکھی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ ان برین ہے آپ کے اندر کہ کیا چیز مطلب حق ہے کیا باطل نا۔ وہی بات ہے کہ جب وہ حق کو انہوں نے پہچان لیا تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ نکلے۔ اللہ اکبر، کس قدر جسے کہا جائے اللہ کا کلام جب دل میں اترتا ہے تو آنسوں کی لڑی کی شکل میں جسے کہا جائے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں نا، کیونکہ ان کو حق نظر آتا ہے، اور پھر جب حق نظر آتا ہے تو اپنے ایمان کی گواہی بھی دے رہے کہ ہم ایمان لے آئے، ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ دے، ہم ان وٹنس میں ہونے والے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ پھر دیکھیے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا کہا جا رہا ہے؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں جبکہ وہ آپ پر ہی نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے علاوہ دوسروں سے سننے کا شوق رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں چنانچہ میں نے سورہ النساء پڑھنی شروع کی جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے نا، تو وہی بات ہے کہ یہ قرآن سے تعلق ہے نا، اللہ سے تعلق جسے کہا جا کر مضبوط کرنا ہے۔ تو آج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ پر جو کتاب نازل ہوئی، جو احادیث آپ نے عمل کر کے بتائی، تو آپ سوچئے کہ جو آپ نے اپنی قول سے فعل سے تقریر سے بتائی، تو الحمدللہ جب میں اور آپ الحمدللہ اس گواہی کو جانیں گے کہ کیسے اللہ کے نبی جسے کہا جائے ان کو ہم پر گواہی کے طور پہ پیش کیا جائے گا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور ہم پہ تمام امتوں کے جسے کہا جائے حوالے سے گواہی دیں گے، اور یہ گواہی کے احساس سے آپ کی آنکھیں بہہ پڑی نا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے گواہی دینا، وہ بھی ایسی امت کی جس کے لیے آپ کی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اب اپنی جان ہلاک کرنے والے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کتاب کو کیوں نہیں مانتے نا۔ تو اصل بات یہ کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، میں اور آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا تو سکتے ہیں، پیغام تو دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں میں اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پیرنٹس کو، بھائی بہنوں کو۔ آپ ایک دفعہ بلائیں، 2 دفعہ بلائیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بلاتے ہیں لیکن سامنے والا نہیں آتا تو آپ اوفینڈ ہو کے وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ جو خیر کا کام اللہ نے آپ سے کروانا ہے آپ کرتے جائیے، ہو سکتا ہے ایک دن آئے ان کا دل بدل جائے اور وہ اللہ کے کلام کی طرف آ جائیں، لیکن اگر آپ اوفینڈ ہو کے چھوڑ دیں کہ میں 10 دفعہ بلاتی ہوں، 15 دفعہ بلاتی ہوں، آتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ جو خیر کا کام کر رہے تھے آپ کیوں اس خیر کے کام کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو تو اس کا اجر ملے گا، بھلا سے سامنے والا مانے نہ مانے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے کا، اس حد درجے کا خیر خواہ بنا دے کہ ہمیں فکر لگ جائے کہ ہم سمیت تمام دنیا جتنی بھی امت مسلمہ ہیں وہ آگ سے بچیں، اور اس میں اور آپ جو بھی رول پلے کر سکتے ہیں وہ اس وقت ہوگا جب یہ کلام میرے اور آپ کے دل کی بہار بنے گا، مجھے اور آپ کو اس اللہ کے کلام سے محبت ہوگی، اس کو پڑھنے کا شوق ہوگا، اس کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے کا شوق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جسے کہا جائے ہمیں وہ نیکی کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پسند کرے اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، آمین۔ بارک اللہ فیک۔ چلیے انشاءاللہ ہم موو آن ہو چاہتے ہیں اپنی ریسیٹیشن کی طرف۔ آج ہماری سورہ الزلزال، ایک سیکنڈ میں کھول لوں، جی ہاں الحمدللہ، ہاں سورۃ الزلزال انشاءاللہ۔ تو آپ سب ریڈی ہیں؟ سب نے کھول لیا؟ سب نے مصحف کھولا ہے؟
الحمد آپ میں سے سب کو یاد ہی ہوگی یہ صورت نا، اینڈ کی صورت سب کو یاد ہوتی ہے، لیکن جسٹ انشاءاللہ کریکشن ہو جاتی ہے نا کہ کہیں پہ کوئی مسٹیک ہے تو ٹھیک ہے۔ تو سب پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے۔ اذا جب زلزلت ہلا دی جائے گی، یہ پیسو وائز ہے نا، زلزلہ سے زلزلت، الارض زمین، زلزالہا ہلا دیا جانا، اس کا مصدر آ گیا، ٹھیک ہے، زلزلت کا یہ مصدر ہے زلزالہا، ٹھیک ہے، ہلا دیا جانا، اور مصدر آپ کو بتایا تھا نا وہ ہوتا جس میں کام ہوتا، ہلا دیا جانا، کھایا جانا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ اور کلمہ دونوں ایک ہی ہے نا، تو یہ اس کا جسے کہا جائے مفعول مطلق آ گیا۔ وہ اخرجت اور نکالی جائے گی الارض زمین اسقالہا بوجھ اپنے، وقال الانسان اور کہے گا انسان، قالا کا فعل آ گیا، اگر الانسان نہیں ہوتا وقال ما لہا ہم کہیں گے اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، تو لیکن یہاں پہ اس کا فاعل موجود ہے، الانسان انسان، ما کیا ہے، لہا اسے، یومئذ اس دن، تو حدیث وہ بیان کرے گی، اخبارہا کیا خبریں اپنی، اللہ اکبر، خبریں اپنی، انا کیونکہ ربا کا آپ کے رب نے، اوحا وہی کی، لہا اسے، یومئذ اس دن، یصدر الناس لوٹیں گے لوگ، اشتاتا الگ الگ ہو گئے، لیوروا تاکہ وہ دکھائے جائیں، یہ بھی پیسہ وائز ہے، اعمالہم اعمال اپنے، فمن تو جو کوئی یعمل عمل کرے گا، مثقال ذرہ برابر وزن برابر ذراتن ذرے کے، خیرن بھلائی کے، یراہو وہ دیکھ لے گا، ہو اسے، ومن اور جو کوئی یعمل عمل کرے، مثقال وزن برابر ذراتن ذرے کے، شرن برائی کے، یراہو وہ دیکھ لے گا اسے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی شرمندگی سے بچائیں، اللہم آمین۔ چلیے سب نے ون ٹائپ کیجیے، تو میں دیکھوں آپ سب نے کھول لیا، الحمدللہ، ٹائپ کیجیے تاکہ مجھے اندازہ ہو آپ، چلیے الحمدللہ، جزاک اللہ سے شبینہ، انشاءاللہ سورہ الزلزال آیت 1 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل
مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि साथ साथ आपने किया होगा। चलिए इंशाल्लाह थोड़ी सी तजवीद को देख लेते हैं। आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि आके इंशाल्लाह एक एक आयत की अगर करना चाहें तो दो आयत की मैं इंशाल्लाह हेल्प करूँगी। अगर कोई भी वॉलंटियरली अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है इसको समझाने के लिए, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह क्विकली से कर देती हूँ ताकि आप जब इंशाल्लाह अपनी रेसिटेशन भेजें तो इन रूल्स का ख्याल करके, ठीक है। चलिए आप में से मेरे ख्याल से अभी आप रेडी नहीं हैं। चलिए इंशाल्लाह ईज़ा ज़ा के मखरज को देखिएगा, आपके टिप ऑफ द टंग जो आपकी फ्रंट जो आपके दांत हैं अपर एंड लोअर इसके एजेस के साथ, ठीक है। अगर दांत के पीछे रहेगी तो वेस्लिंग साउंड आ जाएगा, तो मेक श्योर आप इसको हल्का सा दोनों दांतों के बीच में रखेंगे तो एयर एयर जैसे कहा जाए ना, यानी बेसिकली विस्लिंग साउंड नहीं आएगी ना, एयर बाहर की तरफ निकलेगी। ईज़ा ज़ा, ठीक है ना। ईज़ा ज़ा को आपने इंशाल्लाह 2 काउंट पढ़ना है। जुल ज़ा, अब ये जो है ना इसमें ये ज़ाई और ज़ाई का फ़र्क आपने रखना है ना। ईज़ा जुल ज़ीलत, अब आपको पता चल रहा है कि आपने जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो टंग है वो कहाँ रखी है, दांतों के पीछे, फ्रंट एंड द लोअर टीथ के पीछे, ठीक है। जाई सीन और स्वाद का मखरज यही है, ठीक है। जुल जी लतिल, ठीक है। हर एक को हरकत दीजिएगा लेकिन लाम को बाउंस नहीं कीजिएगा। जुल जुल ऐसे करके नहीं, जुल जी लतिल, ताकि ता को जब लाम के साथ हेड करेंगे अगेन लाम को शेक नहीं कीजिएगा, तिल ऐसे करके नहीं, और बहुत टाइम भी नहीं दीजिएगा, तिल ऐसे करके भी नहीं, बस तवस्सुत है तिल, दैट्स इट, कि आपने इसको टिकाना है सही से। अरोदू, ठीक है। और रॉ को थोड़ा हैवी करते हुए दौत को हैवी कीजिएगा, अरोदू, ठीक है। दौत की दम्मा भी वाज़े हो और हैवीनेस भी फील हो। जिलज़ालहा, अगेन देखिए जा, अब जैसे इज़ा के अंदर अलिफ मध्या था सेम इसी तरह ये जा के अंदर भी जिलज़ालहा अलिफ मध्या अगेन आ गया, और जब आप रोकेंगे तो बिल्कुल ये भी अलिफ मध्या की तरह ये अलिफ मध्या ही है, ठीक है ना। तो इसको भी आपने 2 काउंट पढ़ के रोकना है। व अखरजतिल, ठीक है, खा को हैवी कीजिएगा, ठीक है। अखरा, रा को भी हैवी कीजिएगा। जा को मेक श्योर कीजिएगा जा का साउंड नहीं है, जा का साउंड है, ठीक है। वो उस वक्त होगा जब आप मुंह की तरफ से जो मिडल पार्ट है उस वहां से अदा करेंगे। जतिल और उर्दू ये बता चुकी हूँ। अस कौलहा, हम से एयर बाहर आएगी लेकिन सी नहीं, अस सी नहीं, अस, ठीक है। एयर बाहर आएगी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है जिसे कहा जाए इसके अंदर वेस्लिंग। अस को आपने अलिफ मत दिया, ठीक है, जैसे जा को है अलिफ मत दी था वही सेम। लहा अगेन आपने इसको अलिफ मत दिया, रोकेंगे तब भी कंटिन्यू करेंगे तब भी। वक़ाल इंसान, क़ा अगेन अलिफ मत दिया, क़ाफ फुल ऑफ माउथ के साथ आपकी जो जहाँ से आपकी टंग स्टार्ट रूट ऑफ द टंग है, जब आपकी जो सॉफ्ट पैलेट है ना वहाँ पे लगेगी तो क़ाफ, ठीक है, अदा होता है। तो फुल ऑफ माउथ के साथ क़ाफ अदा करना आपने। वक़ाल इंसानु, मेक श्योर इंसानु में फा का लाइट रखिए, मोटा नहीं कीजिएगा। सीन के मखरज के पास आपकी टिप रहेगी तो हैवीनेस पैदा नहीं होगा। सा में बिस्टिंग साउंड वाजी हो, 2 काउंट है, ये भी मद्दुल जिसे कहा जाए तौबई है, जो कि आप जैसे आप अलिफ मदिया वाव मदिया पढ़ते हैं ये भी सेम वही है। नून की दम्मा शार्प रखिएगा। मालहा, मा कुम 2 और हा को भी 2, ठीक है। यौमइज़िन, यौ औ बौ तौ सौ यौ, ठीक है। यौमइज़िन, तो यौ में आपको तकरीबन कह लीजिए 2 इसका काउंट है। यौमइज़िन जिन लाइट इकफा रखिएगा। तो हदीसु, हा को वाज़े कीजिएगा। अच्छा तनवीन के बाद ता है तो इकफा लाइट होगा। इकफा की जो कैटेगरी है गुन्ना की वो कौन सी कैटेगरी है, कामिल गुन्ना, ठीक है। तो हदीसु अखबारहा, फा को हैवी रखिएगा। बा और हाँ अगेन मत दिया है, दोनों को 2 काउंट रखिएगा। इसको बंद कीजिए आप हाँ। तो अखबार
अखबारहा, रॉ को हैवी रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और रॉ को हैवी कीजिएगा। बेअन्ना, अन्ना पे देखिएगा, इस पे आपने मोस्ट कंप्लीट गुन्ना करना है, ठीक है। और बेअन्ना और अन्ना पे आपने बी अन्ना, हमजा बी की कसरा शार्प रखिएगा। अन्ना, इन्ना अन्ना होता है ना, तो अन्ना पे आपने मोस्ट कंप्लीट गुन्ना करना, अकमल गुन्ना करना। रब्बा का रॉ को हैवी रखिएगा, ठीक है। औहा, अब देखिए यहाँ पे क्लियर हो, हा है ये ना, तो औ बऊ ये आपका लीन है, ऑलमोस्ट 2 काउंट। हा, ठीक है, नॉट हा, हा नहीं है, ये हा है, ठीक है। औहा, और दूसरा वाला हा आपका वो हलक का वो हिस्सा जो कि चेस्ट के क्लोज है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो सेम काउंट, हा को भी और हा को भी, ठीक है। यौमा इज़िन, ये देख चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। यस, स्वाद को हैवी कीजिएगा। यस दूरुन्नासु, तो मेक श्योर स्वाद को हैवी करते हुए और रॉ को हैवी करिएगा, नून के साथ मर्ज कीजिएगा, ठीक है ना। 2 काउंट है। यस दूरुन्नासु, तो नून पे गुन्ना भी है, तो आपका मोस्ट कंप्लीट गुन्ना है, अकमल गुन्ना। उसके बाद देखिए सीन की दम्माबाजी कीजिएगा और साथ में विस्लिंग साउंड भी। अश, अगेन आपकी जबान फैलेगी। अश्तातलियूरऊ, ठीक है। तो मैं ता के पास देखिए तन्वीन है ना, लाम के साथ मर्ज हो रही है, तो इदगाम है कामिल, कंप्लीट इदगाम है विदाउट गुन्ना, ठीक है। नॉट हम इसको जैसे तन्वीन का साउंड बिल्कुल रिप्लेस हो गया ना और लाम के अंदर मर्ज हो गया, ठीक है। तो इदगाम कामिल है विदाउट वरना। लियू, ठीक है। ली की कसरा शार्प रखिएगा, या की दम्मावाजी कीजिएगा। रऊ, ये भी यकीन आपका वाउलीन है, और रॉ को हैवी कीजिएगा। अअमालहुम, ठीक है। हमजा बाजे करते हुए आइन मर्ज कीजिए, नॉट झटके से अअमालहुम, ये गलत है, बहुत एग्जैजुरेशन ऐसे करके पूरी एयर अंदर ले ली, ये भी ठीक नहीं है ना। अमालहुम, हम की दम्मा, हम की वाजे करते मीम पे नाकस बनना है, ठीक है। फमन यअमल, ठीक है। अब देखिए नून साकिन के बाद या आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कंप्लीट तनवीन का साउंड या में मर्ज नहीं हो रहा, तो इदगाम नाकिस है विद, जिसे कहा जाए अकमल गुन्ना के साथ। यअमल मिस्क़ाल, मिस हमसो का क़ा अलिफ मतिया, ला ज़र्रतिन, रॉ को हैवी रखिएगा। ज़र्रतिन, तिन के बाद आप देखिए लेटर ख़ा है, इजहार हलक़ी, ठीक है। आपने जिसे कहा जाए तिन की आवाज़ को वहाँ से करना है। खैरन यरह, ठीक है। खा को हैवी कीजिएगा। खई आई, तो ये आपका लीन है, और रईन आपका रॉ हैवी रहेगा और मर्ज हो जाएगा यहाँ में इदगाम में, जिसे कहा जाए नाकिस फिर तकमल गुन्ना के साथ। या रॉ, ठीक है। रॉ को हैवी करते हुए हा का साउंड आपने वहाँ से करना है। फिर देखिए वमई, सेम वही है, मिस्क़ाल ज़र्रतिन, बस यहाँ पे देखिए ज़र्रतिन के अंदर ज़र्रतिन के अंदर देखिए इख्फा है, लाइट इख्फा है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेटर शिन है जो कि इख्फा के लेटर्स हैं। तो पहले वाले में ज़र्रतिन में तनवीन का साउंड वाज़े है, और फिर आप खैरन पढ़ते हैं ना, इसमें ज़र्रतिन थोड़ा सा इख्फा है, यानी आपकी नून साकिन की आवाज़ हाइड हो रही है, तो ज़रा सा इसको देख लीजिएगा। ज़र्रतिन शर्रन यरह, तो मेक श्योर कीजिएगा कि हैवीनेस नहीं लाइए, क्योंकि शीन लाइट लेटर एक वक्त है। और अगेन इंशाल्लाह शर्रई रॉक तनवीन के बाद जिसे कहा जाए या है, तो आप देख लीजिए कि आवाज़ जो है या के अंदर मर्ज हो गई इदगाम में नाक़िस बित अकमल गुन्ना के साथ, ठीक है। रोकेंगे शर, ठीक है। बारकल्लाहु फीक। चलिए इंशाल्लाह हमारा ये हो गया, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। इंशाल्लाह हम मूव ऑन हो जाते हैं अपने अरबी ग्रामर की तरफ। और अरबी ग्रामर के अंदर अब तक हम क्या पढ़ चुके थे, एक सेकंड स्लाइड खोल लीजिए। जी इंशाल्लाह।
انشاءاللہ ابھی گرامر کو ہم دیکھ رہے تھے، ہم مرکبات کو شروع کریں گے. مرکب الحمدللہ آپ نے دیکھا تھا مفرد اور مرکب نا، تو مفرد کیوں ہم نے دیکھ لیا. ہاں کوئی بھی کسی بھی یعنی جو کسی کمپاؤنڈ سے نہیں بنا، جو ایک کا میننگ دے نا، جیسے آدمی ہے، کوئی جانور ہے، کوئی درخت ہے. ٹھیک ہے. مرکب کیا ہوتا ہے؟ دو مفرد الفاظ کا بامعنی مجموعہ، یہ مرکب کہلاتا ہے. اور مرکب دو طرح کا ہوگا، یا تو وہ ناقص ہوگا یا پھر وہ تام ہوگا، یعنی انکمپلیٹ ہوگا یا کمپلیٹ ہوگا. اگر ناقص ہے تو سننے والے کو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا، آپ کو ادھوری بات لگے گی. اس میں کوئی خبر معلوم نہیں ہوگی، نہ کوئی حکم سمجھ آ رہا ہوگا نا، بلکہ بات ادھوری ہو. تو یہ ایسا مرکب کیا ہے؟ ناقص مرکب ہے. اب جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، رجل حسن. ایک اچھا مرد. کیا ہے ایک اچھا مرد؟ ایک اچھا مرد ذہین ہے، ایک اچھا مرد جسے کہا جائے کماتا ہے، ایک اچھا مرد جسے کہا جائے اچھا انسان ہے. کیا ہے نا، تو بس صرف یہ کہہ دیا. تو اس سے آپ کو بات کمپلیٹ نہیں سمجھ آ رہی، کوئی حکم معلوم نہیں ہو رہا، اس کے حوالے سے کوئی خبر کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے. تو ایسے موقع پر پھر آپ کیا کریں گے؟ ایسے موقع پر انشاءاللہ تو یہ ناقص ہے. ٹھیک ہے. رجل حسن، جس میں ایسا مرکب جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، نہ حکم سمجھایا جائے، نہ خواہش بلکہ ادھوری بات ہو، یعنی بات انکمپلیٹ ہو. دوسرا ہے تام، جس کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم جسے کہا جائے کلام بھی کہتے ہیں. ایسا مرکب جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی حکم یا خواہش سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. تو یعنی جو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، بات ادھوری نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ تام ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ تام ہے. تو الحمدللہ جس کو آپ کمپلیٹ سینٹینس کہتے ہیں، اس کو کلام بھی کہا جاتا ہے، جملہ بھی کہا جاتا ہے. الحمدللہ. تو اب آپ دیکھیے کہ جیسے اس میں اگزامپل دی جا رہی ہے، الرجل آدمی یا مرد جو بھی کہہ لیجیے، حسن اچھا ہے. تب اس میں بات کمپلیٹ ہے نا. پہلے والے میں ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ ایک اچھا مرد. اور دوسرے والے میں ہم کیا کہہ رہے کہ جسے کہا جائے مرد اچھا ہے، مرد اچھا ہے، آدمی اچھا ہے. تو ایک میں بات کمپلیٹ ہے اور ایک میں بات انکمپلیٹ ہے. صرف اگر آپ غور سے دیکھیے، صرف الف لام لگا ہے نا، ورنہ اگر آپ حسن ان کو دیکھیے جسے کہا جائے دونوں سیم ہے نا. اسی طرح یہاں پہ رجل کی جگہ الرجل لگ گیا، الرجل لگ گیا نا. تو یہ کیا بن گیا؟ مرد اچھا ہے. مرد جو ہے وہ کیا ہے؟ آدمی جو ہے وہ اچھا ہے. نیکسٹ پیج پہ آئیے انشاءاللہ. جی اب ہم مرکب کو دیکھیں گے تو مرکب تام کی دو بڑے کمپوننٹ ہے یا اس کی ڈویژن ہے. وہ ہے جملہ اسمیہ. میں نے کہا تھا نا مرکب تام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، سینٹینس بھی کہا جاتا ہے، کلام بھی کہا جاتا ہے. تو مرکب تام جس کو سینٹینس جملہ بھی کہتے ہیں، تو جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ اسمیہ ہوگا یا پھر وہ فعلیہ ہوگا. اسی طرح مرکب ناقص جو کہ انکمپلیٹ کمپاؤنڈ ہے، اس میں یا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں 5 کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر 5 کیٹیگری ہے ناقص کے اندر. نمبر 1 عطفی، نمبر 2 توصیفی، نمبر 3 اضافی، نمبر 4 جاری اور نمبر 5 اشاری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو سب سے پہلے مرکب عطفی کو دیکھتے ہیں. تو آپ کو نا انکمپلیٹ سینٹینس کا پتہ ہونا کہ جو ناقص کمپاؤنڈ ہے وہ 5 طرح کے ہیں نا. ایٹ لیسٹ آپ کو نام پتہ ہو تو پھر آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے جو کمپاؤنڈ ہے وہ انکمپلیٹ ہے نا. تو آگے دیکھیے. جی اب آگے دیکھیں کہ سب سے پہلے مرکب عطفی. عطفی کیا ہے؟ حرف عطف ایسا حرف ہوتا ہے جو 2 لفظوں یا 2 جملے کو ملائے. اور عطف میں کون کون سے ورڈ آ رہے ہیں؟ او یا پھر واو. واو کا مطلب اور ہوتا ہے، او کا مطلب یا. ٹھیک ہے نا. حرف عطف یعنی اسم پلس، اب اس کا فارمولا دیکھ لیجیے مرکب عطفی کا، اسم پلس حرف عطف پلس اسم. ٹھیک ہے. جب
پہلا والا اسم بیچ میں عطف کے ساتھ دوسرے والے اسم سے مل جائے، بیسیکلی یہی ڈیفینیشن ہے نا. ایسا حرف جو دو لفظوں کو یا دو جملوں کو ملائے تو وہ کیا کہلائے گا؟ مرکب عطفی. مرکب عطفی. اچھا جو پہلا اسم ہوتا ہے نا یا پہلے والا سینٹنس ہوتا ہے جو عطف سے پہلے ہوتا ہے، حرف عطف سے، تو وہ معطوف الیہ کہلاتا ہے. وہ معطوف الیہ کہلاتا ہے. اور دوسرا والا جو عطف کے بعد اسم یا سینٹنس ہوتا ہے وہ معطوف علی کہلاتا ہے. وہ معطوف علی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا؟ معطوف الیہ پلس حرف عطف پلس معطوف علی، یہ مل کر بیسیکلی جو کمبینیشن بنتی ہے یہ کہلاتی ہے مرکب عطفی. کیا کہلاتی ہے؟ مرکب عطفی. جیسے دیکھیے الجاہل والعالم. ٹھیک ہے، الجاہل والعالم. الجاہل کو دیکھیے یہ کیا ہے؟ معطوف الیہ. واو کیا ہے؟ عطف کا ہے. واو کیا ہے؟ عطف کا ہے. اس کے بعد دیکھیے العالم، یہ کیا ہو جائے گا؟ معطوف علی. تو معطوف الیہ، ٹھیک ہے، معطوف الیہ پلس حرف عطف پلس معطوف علی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ الحمدللہ یہ مرکب عطفی بن گیا. یاد رکھیے معطوف علی اب چاروں پہلوؤں سے. کون کون سے؟ جو آپ نے الحمدللہ ابھی ریویژن کیے. کون کون سے پہلو سے؟ یعنی جینڈر کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے، اور جنس کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، یہ چاروں چیزوں کے حساب سے یاد رکھیں معطوف علی چاروں پہلوؤں سے معطوف الیہ کے تابع ہوگا. معطوف الیہ کے تابع ہوگا. تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ انشاءاللہ سلائڈ پہ آ جائیے. جی، مرکب عطفی کا میں جو یرملون کا قاعدہ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یرملون کے لیٹرز کون سے ہیں؟ یا رام میم لام، سوری یا ہاں یرملون کا جو آپ کو پتہ ہے نا، یا رام میم لام واو نون. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ تو اب یہاں پہ بس قاعدہ بتایا گیا ہے کہ آپ کیسے ملائیں گے، اور وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ کیسے حمزۃ الوصل کا قاعدہ ہوتا ہے نا. تو الحمدللہ اگر آپ نے نہیں بھی کیا، وہ آپ کو گرامر میں یہ چیز میں نے کروائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ جو ہے انشاءاللہ اس سے دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائے گا اب نا. ہاں، مرکب عطفی جیسے آپ کو اگزامپل دی جا رہی ہے الصادق او الکاذب. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے دو ساکن ہیں نا، او اور ال میں، کیونکہ الکاذب کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ کیا ہے؟ وصل ہے. تو اب آپ دو ساکن جب جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو کسرہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو الصادق او الکاذب، الصادق او الکاذب. ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح دیکھیے من کو اگلے لفظ سے ملانے کے لیے زبر دیتے ہیں. ویسے تو دو ساکنین جمع ہو جائیں تو اس کا رول کیا؟ کسرہ دے کے ملاتے ہیں، لیکن ایکسپٹ ان من کو ہمیشہ فتح کے ذریعے سے، من کو آگے لفظ سے ملانے کے لیے اس میں کیا؟ فتح دیتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو ابن الاسم ال کے ساتھ پڑھنے کا یہ طریقہ بتا رہے ہیں. نیکسٹ پہ آ جائیے انشاءاللہ. ہاں، اب یہ اگزامپل دی جا رہی ہے خبز و ماؤن. ٹھیک ہے، ایک روٹی اور کچھ پانی. تو اب آپ دیکھیے یہ پہلا والا اسم واو کے ذریعے سے دوسرے والے اسم میں چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، جینڈر میں، عدد میں، معرفہ اور نگرہ ہونے میں، اور پھر آپ ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اعراب میں بھی دیکھیں سب چیزوں میں، چاروں چیزوں میں، حالت، جنس، عدد، وسط، چاروں میں جسے کہا جائے وہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. آمینہ تو اب آپ یہ دیکھیے الخبز، الخبز پھر کیا کہا جا رہا ہے نیچے؟ اس کے بعد کہا جا رہا ہے الخبز والماء، یہ معرفہ بتایا جا رہا ہے نا. تو اگر آپ غور سے دیکھیں گے دونوں رفع کی حالت میں ہیں، مذکر ہیں، واحد ہیں، لیکن پہلے نکرہ تھا، اب معرفہ روٹی اور پانی. اور آپ دیکھ رہے ہیں جب ال لگ گیا تو اس کے اندر کوئی کا میننگ یا ایک کا میننگ نہیں پایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو سیم یہ سارے اگزامپل ہیں، ان کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیے. ہاں، یہ آپ کو اردو میں ترجمہ کرنا، ترجمہ کریں، یہاں پہ ترجمہ کیا ہوا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا غور و فکر خالی کر لیں تو آپ انشاءاللہ ایزیلی
جسے کہا جائے مرکب عاطفی کو جان سکتے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ. جی مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کیا ہے؟ اس کے اندر دو کمپوننٹ ہیں، ایک ہے موصوف اور دوسرا صفت ہے. ٹھیک ہے، ایک اسم دوسرے اسم کے صفت بیان کرتا ہے. یاد رکھیے جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف، اور جو اسم تعریف بیان کرے اس کو صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی صفت بیان کی جائے وہ کون ہے؟ موصوف ہے، اور جو تعریف بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ صفت ہے. ٹھیک ہے، تو عموماً کیا ہوتا ہے جب ہم عربی میں لکھتے ہیں تو پہلے موصوف اور پھر صفت آتی ہے، لیکن اردو میں کیا ہے کہ صفت پہلے آتی ہے اور موصوف جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. الحمدللہ. تو اب آپ دیکھیے الرجل الصالح، الرجل الصالح، تو اب آپ دیکھیں الرجل یہ موصوف ہے، اور اس کی جو خوبی کیا ہے، اس کی جو جسے کہا جائے صفت کیا ہے؟ الصالح، الصالح. ٹھیک ہے نا، نیک مرد، نیک مرد. لیکن آپ اس کو جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو پہلے آپ صفت کا کرتے ہیں، اور پھر جا کے جو بھی جس کی صفت بیان کی جا رہی جو کہ موصوف ہے اس کو آپ عربی میں منعوت کہتے ہیں، صفت کو نعت کہہ لیں. تو یہ پھر آپ کو نظر آ جائے گی. اور آگے انشاءاللہ نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھیے یہاں پہ غور سے کہ چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہوں گے. دونوں معرفہ ہیں، دونوں حالت رفع ہیں، دونوں مذکر ہیں، اور دونوں حالتیں جسے کہا جائے دونوں معرفہ ہو گئے، عدد کے حساب سے بھی دونوں، جنڈر کے حساب سے بھی ہو گئے، اعراب کے حساب سے بھی ہو گئے، کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں نا. نیکسٹ پہ آ جائیے. جی رجل صالح کو دیکھیں، رجل صالح کو غور سے دیکھیں تو دونوں مذکر ہیں. ٹھیک ہے، اعراب دیکھیں دونوں کا حالت رفع ہے. تیسری چیز دیکھیے کہ دونوں جو ہے نکرہ ہیں، اور دونوں جسے کہا جائے الحمدللہ عدد کے حساب سے واحد ہے نا. تو الحمدللہ چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کرے. اب الرجلین الصالحین النساء المؤمنات مسلمون مفلحون، اگر آپ تھوڑا سا کمپیریزن شروع کر دیں تو آپ کو اور بات الحمدللہ سمجھ آ جائے گی. لیکن ایک ایکسیپشن ہے، وہ ہے اگر موصوف جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ غیر عاقل کی جمع. ٹھیک ہے نا، عاقل کیا ہے؟ انسان، جن اور فرشتے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ غیر عاقل ہیں. تو اگر موصوف جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ موصوف وہ غیر عاقل کی جمع ہو، تو پھر ایسے موقع پر آپ نے کوآرڈینیشن نہیں چاہیے کہ چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کریں. ایسے موقع پر آپ کو اس کی صفت جو ہے، آپ کو اس کی صفت کیا لانی ہے؟ واحد مؤنث. اس کی صفت کیا آ جائے گی؟ واحد مؤنث. جیسے اقلام قلم کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقلام تو جمع ہے لیکن اس کی صفت جو ہے وہ جمیلتن آئی ہے. کیوں آئی ہے جمیلتن؟ کیونکہ یہ جو موصوف ہے منعوت ہے وہ کہ ایک تو نمبر 1 ایک تو یہ آپ سے کہیے کہ وہ غیر عاقل کی ہے، اور پھر جمع ہے. تو ایسے موقع پر غیر عاقل کی جب جمع ہو تو ایسے موقع پر جب اس کی صفت لے کر آئیں گے تو آنکھ بند کر کے واحد مؤنث آئے گی، واحد مؤنث آئے گی انشاءاللہ. نیکسٹ آ جائیے. جی مرکب توصیفی کی مزید اگزامپل ہیں جو کہ آپ الحمدللہ ایزیلی پہچان جائیں گے. نیکسٹ آ جائیے. جی اب یہاں پہ بھی دیکھیے وہی ہے، بس یہ کہ آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کیسے ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا. تو الحمدللہ بس آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ چاروں چیزوں میں کوآرڈینیشن ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن کر لیں تو آپ کو سمجھ آئے گا. اللہ العظیم عظیم اللہ، الرسول الکریم بزرگ رسول، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ، الثمن القلیل تھوڑی قیمت. ٹھیک ہے، تھوڑی قیمت. نیکسٹ انشاءاللہ. جی نیکسٹ سلائڈ پہ آ جاتے ہیں. ہاں مرکب اضافی کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ جو ایک نسبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، کوآرڈینیشن ہوتا ہے، بلانگنگ ہوتی ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. جب یہ ریلیشن شپ قائم ہو جائے تو مرکب اضافی بنتا ہے، جو دو اسماء پر مشتمل ہے. پہلے والے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے. یاد رکھیے جس شے کی نسبت قائم کی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس چیز کی طرف نسبت قائم کی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مضاف کیا ہے؟ جس شے کی نسبت قائم کی جائے، اور جس شے کی طرف نسبت قائم کی جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ.
ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. ہاں تو پھر اب آگے دیکھیے. تو میں یہ بتا رہی تھی الحمدللہ کہ جی ہاں، تو ایک چیز ہے جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اور جس کی طرف نسبت قائم ہو رہی ہے، اور جس چیز سے نسبت قائم کی جا رہی ہے، تو دونوں کی ڈیفینیشن کو آپ نے دیکھنا ہے نا. جیسے دو یہاں پہ دیکھیے، لڑکے کی کتاب، ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو اب کیا ہے، کتاب کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ لڑکے کی طرف. تو آپ کیا کہیں گے؟ کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ مضاف ہے. اور جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ مضاف الیہ. سیم اس میں بھی جب آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ اس میں مضاف کو پہلے رکھتے ہیں نا. یعنی اردو میں اگر دیکھیں تو مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے. عربی میں پہلے مضاف ہوگا پھر مضاف الیہ ہوگا. اور ایک اہم نشانی کیا ہے کہ جب بھی آپ کریں گے تو اکثر جو ہے کاکے کی کا ترجمہ آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں رب اللہ، ٹھیک ہے، نہیں ہم کہتے ہیں رب مشارق والمغارب، اس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کاگے مشرق اور مغرب کا رب، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہم کچھ بھی کہہ رہے ہیں، رسول اللہ، اللہ کا رسول، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو اب آپ دیکھیے کہ الحمدللہ یہ نسبت قائم ہو رہی ہے ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ کاکے کی کا اکثر ترجمہ آ جاتا ہے، جس سے آپ آسانی سے مرکب اضافی کو پہچان سکتے ہیں. یاد رکھیے مرکب، نیکسٹ پیج پہ ہے شاید یہ بات یا نہیں؟ جی جی ہاں الحمدللہ، ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج پہ انشاءاللہ یہ کہ یہاں پہ دیکھیے 3 اہم جو رول ہے اس کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بغیر آپ اس کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے. نمبر 1، مضاف پر نہ ال ہوگی نہ تنوین، ٹھیک ہے. یہ آپ کے ذہن میں رول ہونا چاہیے. آلویز مضاف پر کبھی بھی نہ ال آئے گا نہ تنوین آئے گا. جب تنوین نہیں آئے گی تو کوئی بھی تنوین نہیں ہوگی، رائٹ. اور پھر نہ ہی ال آئے گا، ٹھیک ہے، نہ ہی ال. اور مضاف الیہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ مجرور ہوگا، ہمیشہ مجرور ہوگا. مضاف الیہ کی ایک ہی کنڈیشن ہے، اس کو مجرور ہونا شرط ہے، بھلا سے اس کے اندر تنوین آئے. لیکن مضاف کے لیے کنڈیشن ہے کہ نہ تنوین نہ ال آئے گی. اور تیسری بات یہ کہ ترجمہ جب آپ کریں گے تو الٹ کے کریں گے، ٹھیک ہے. اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے پھر مضاف، عربی میں پہلے مضاف آئے گا اور پھر مضاف الیہ آئے گا. تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. جی اچھا، کتاب حامد. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حامد کی کتاب، تو کتاب کیا ہے؟ مضاف ہے، پوزیسڈ ہے. اور مضاف الیہ کون ہے؟ حامد، پوزیسر ہے. تو اگر آپ غور سے دیکھیے گا تو کتاب پہ نہ ال آیا نہ تنوین، لیکن حامدن پہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک کنڈیشن نوٹ کرنی کہ وہ جری حالت میں ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے، جری حالت میں ہونا شرط ہے جو ہم نے کروایا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کتاب المدرسی، ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیے الحمدللہ یہاں پہ کتاب یعنی مراد ہے کہ پرنسپل کی کتاب یا مدرس کی کتاب یا ٹیچر کی جو بھی ہے الحمدللہ. تو اس میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں کہ جسے کہا جب کتاب جو ہے مضاف پوزیسڈ ہے اور المدرسی کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ، ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمپل تو آپ کر لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی کمپلیکیٹڈ مگر مرکب اضافی آتا ہے. تو ایسے موقع پر تھوڑا سا اگر آپ غور سے کریں تو آپ آسانی سے اس کا ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیے ضرب ولد حامد، ضرب مارا، ٹھیک ہے. مارا کس کو ہے؟ ولد، حامد کے بیٹے کو مارا ہے، ٹھیک ہے. حامد کے بیٹے کو مارا ہے، حامد کے بیٹے کو مارا ہے، ٹھیک ہے. ولد حامد، ہم نہیں کہیں گے ضرب مارا ولا. اگر یہ ولدو ہوتا تو ہم کہتے لڑکے نے مارا حامد کو، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ضرب ولدن، ولد حامد. تو آپ کہیں گے ضرب فعل ہے، ولدا اس کا فاعل نہیں ہے بلکہ اس کا مفعول ہے، اس نے مارا حامد کے بیٹے کو، ٹھیک ہے. تو ولدا یہ اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے. وہوا، جی جی انشاءاللہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں سسٹر، الحمدللہ،
ٹھیک ہے، اس نے مارا حامد کے بیٹے کو. تو اب دیکھیے ولدا جو ہے وہ مضاف ہے یعنی پوزیسڈ ہے، اور حامدن کیا ہے؟ پوزیسر ہے، پوزیسر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ پوزیس جو کہ مضاف ہے، اس پر نہ ال ہے اور نہ ہی تنوین ہے. لیکن اگر آپ حامدن کو دیکھیں گے تو اس کی ایک کنڈیشن نظر آ رہی ہے کہ وہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ ضرب ولد حامد ولد زید فی غرفۃ البیت. اب دیکھیے ضربہ کس نے مارا ہے؟ اب مارنے والا ولد بیٹا ہے، کون ہے؟ حامد کا. ولدا ولدا، پھر آگے مزید اگزامپل دی جا رہی ہے، ولدا زید فی غرفۃ البیت. سبحان اللہ، لمبی جسے کہا جائے پوری کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس میں آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ مضاف کون سا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں گے کس نے مارا ہے؟ حامد کے لڑکے نے مارا ہے. کس کو مارا ہے؟ زید کے لڑکے کو، فی غرفۃ البیت، گھر کے کمرے میں. سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد ہے تھوڑا سا اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کی ٹرانسلیشن آسان ہو جائے گی کہ ضربہ مارا ہے ولد، کون مارنے والا؟ حامد. ولد حامدن، کا کے کی کا ترجمہ ہے نا، حامد کا لڑکا، حامد کا لڑکا، حامد کے لڑکے نے مارا ہے. ولدا اگین لڑکا، زیدن زید کے لڑکے، زید کے لڑکے کو، فی میں غرفۃ البیت، گھر کے کمرے میں یا غرفہ میں. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تھوڑا سا اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں. نیکسٹ سلائڈ کو دکھا دیجیے، پھر انشاءاللہ میں چلے مرکب جاری کو ہم کر لیتے ہیں کوئکلی، پھر انشاءاللہ یہ کہ ہمارے مرکبات ہو جائیں گے. دیکھیے حرف جر پلس اسم مجرور از ایکول ٹو مرکب جاری. ٹھیک ہے. الحمدللہ حرف جر پلس اسم مجرور از ایکول ٹو مرکب جاری. یاد رکھیے ایسے حروف ہیں جو کہ ایکٹیو ہے، نمبر 1 عامل ہے، نمبر 2 کیا ہے؟ اسم سے پہلے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے تیسرا کام اپنے آنے والے اسم کو جر دے دیتے ہیں، مجرور کر دیتے ہیں. جیسے با کو دیکھیے، بی آتا ہے نا، بسم اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ بی اذن اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ بی جو ہے میں، کبھی میں کا میننگ دیتا ہے، کبھی سے کا میننگ دیتا ہے، کبھی کو، کبھی ساتھ. فی میں، اعلیٰ اوپر یا پر، الا کی طرف تک، من سے، لی کے واسطے کو کے، کا مانن جیسا، عن کی طرف، یا اس کسی کے بارے میں بھی آتا ہے. نیکسٹ آ جائیے سلائڈ میں. یہ سارے حروف جا رہا ہے نا. من حامدن. ٹھیک ہے. من البیتی، فی حدیقت، علی صراط. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الا کیا ہے؟ جسے کہا جا حرف جر ہے. المسجدی جسے کہا جا اسم مجرور ہے. تو ہر حرف جر پلس اسم مجرور از ایکول ٹو مرکب جاری، مرکب جاری. ٹھیک ہے. المسجدی دیکھیے جب مجرور ہے تو جسے کہا جائے جری حالت میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ پہ انشاءاللہ آ جائیے. ہاں یہ بھی بس وہی ہے نا کہ کیسے جار کا اثر قبول کیا. ٹھیک ہے. یہ بھی آسان ہے. نیکسٹ پہ آ جائیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بس یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ. پہلے والا دیکھیے مضاف تھا نا، مسجد رسول، رسول اللہ. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کی مسجد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. لیکن اگر اس سے پہلے من لگ جائے گا، من مسجد، من مسجد رسول اللہ، اللہ کی رسول کی مسجد میں. ٹھیک ہے. میں تو اس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ من مسجدی پہلا کمپاؤنڈ ہے مرکب جاری، مسجدی رسول دوسرا کمپاؤنڈ ہے مرکب اضافی، اور پھر رسول اللہ یہ تیسرا مرکب ہے جو کہ مرکب اضافی ہے. الحمدللہ. تو 2 کمپاؤنڈ بننا ہے. نیکسٹ آ جائیے سلائڈ پہ. جی بس یہاں پہ اگزامپل بتائی جا رہی ہے. من قبل صلاۃ الفجر. ٹھیک ہے. من قبلی، من حرف جر ہے، قبلی اسم مجرور ہے. الصلاتی اگین دیکھیے قبلی کے بعد یہ الصلاتی جو ہے وہ قبلی جو ہے مضاف پہ ظرف یا مضاف کہہ لیجیے کائنڈ آف ظرف ہے، اور صلاتی اس کا مضاف ہے. جتنے بھی ظرف ہیں وہ مضاف کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. اور پھر الصلاتی منعوت بھی ہے، موصوف بھی، یعنی اور اس کی صفت کیا آ رہی ہے؟ الفجر، الفجر. ٹھیک ہے. الحمدللہ. نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیے. بس الحمدللہ رب العالمین. کھول لیجیے ٹیکسٹ کو. اگر مجھے کچھ نظر آتا ہے تو میں آپ کو ایک آیت کے اندر
جی اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ ورب ہے سارے نا. الارض کو پھر آپ اسی طرح دیکھیے ہر لحاظ سے اس میں فعل حرف ہے، کیسے پہچانا وہ لکھیے، پھر آپ اس کو پہچانیے کہ اعراب کے اعتبار سے کیسا ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، معرفہ ہے یا نکرہ. پھر سیم اسی طرح زلزالہ، یہ کیا ہے، کون سا کمپاؤنڈ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اور سے دیکھیں گے تو مرکب اضافی جو بھی آپ نے پڑھا ہے نا، دو اسم کی جگہ ایک اسم اور ایک پروناؤن آ گیا، تو ناؤن کی جگہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں، پروناؤن. پروناؤن بھی کائنڈ آف اسم ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آپ اس کو انالیسس کر سکتے ہیں. کیسے پہچانا، ہا ضمیر کو آپ پھر آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ مجرور جیسے کہا جائے متصل مجرور بالاضافت ہے. ٹھیک ہے، وہ اخرجت، اب اس کو ہم اگین چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ورب ہے. الارض کو سیم اسی طرح اسقالہا، یا آپ اسقالہا کو دیکھ لیجیے گا. وقال الانسان، الانسان کو آپ کیجئے ما لہا، یہ بھی اسم ہے، انسان ما لہا یومئذ یہ ظرف کی کیٹیگری ہے یومئذ نا. تو یہ بھی الحمدللہ اس کو بھی آپ انشاءاللہ انالیسس کیجئے. اخبارہا حدث یحدث تحدث، یہ تو ورب ہے. ٹھیک ہے، اخبارہا سیم آپ کا مرکب اضافی ہے. بی انا، دیکھیے انا کی وجہ سے دیکھیے ربو کا سے ربا ہو گیا، انا کا اثر آ رہا ہے نا. انا کا انا لیت لکن لعل، یاد آ رہا ہے آپ کو حروف مشبہ بالفعل جو آپ نے کیے تھے. ٹھیک ہے، اوحا، اب اس کو آپ نے انالیسس کرنا ہے. اوحا یہ کون سا صیغہ ہے، تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. لہا، ٹھیک ہے، اوحا لہا وہی سے ہے نا، اوحا سپرلیٹو ہے، تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے سمجھ آ جائے گا. یستر الناس، ٹھیک ہے، یہ ورب آ گیا. ٹھیک ہے، یستر الناس، الناس آپ کا اسم ہے. اشتاتن کو دیکھیے گا، اعمالہم کو دیکھیے گا. ٹھیک ہے، آگے سے مثقال ذرۃ کو دیکھیے، یہ آپ کا کون سا آ گیا، مثقال ذرۃ، اگین آپ کا مرکب اضافی. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور پھر اسی طرح سے مثقال ذرۃ شرن اور خیرن بھی آپ اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر. تھوڑا سا اگر آپ اس طرح سے پریکٹس کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دے. آپ کی 1 سے لے کر 8 آیات ہیں سورہ الزلزال انشاءاللہ، اور ساتھ میں آپ نے انہی آیات میں سے جو اب تک آپ مرکبات دیکھ چکے ہیں یا اب جسے کہا جائے مفرد دیکھ چکے ہیں، سنگل یعنی سنگولر اور کمپاؤنڈ انشاءاللہ، تو آپ اس کو انشاءاللہ انالیسس کر کے اپنے گروپ میں یا اپنے طور پر پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اگین ریمائنڈر، آپ کو پتہ ہے ذی الحج کے 10 ڈیز آ رہے ہیں، بیسٹ جسے کہا جائے ڈیز آف دا ایئر ہیں، تو جو بھی آپ نیکی کر سکتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ چونکہ ہم بینگ اے اسٹوڈنٹ آف نالج ہے، اللہ نے ہمیں اپنی کتاب سے جوڑا ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں الحمدللہ صرف آپ شکر ہی ادا کرتے رہیں گے، اللہ آپ کی نعمتوں کو بڑھا دے گا انشاءاللہ العظیم. تو الحمدللہ اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی سارے نیک کام انجام پاتے ہیں الحمدللہ. انہی دنوں میں ریلیف ہیومینٹی انٹرنیشنل الحمدللہ اگین جسے کہا جائے فوڈ کا انتظام کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گرمی بہت ہے، فوڈ کی بہت کمی ہے بہت سارے علاقوں میں، تو $40 کا الحمدللہ ہم ایک بیگ بنا رہے ہیں ذی الحج کے 10 ڈیز میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ، جہاں ہم رمضان میں کرتے ہیں تو یہ تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے 365 ڈیز میں سے ان کو بیسٹ ڈیز کہا ہے نا. تو انشاءاللہ اگر آپ اپنے پیاروں کو بتا سکتے ہیں $40 کا الحمدللہ پیکیج ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کافی لوگوں کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں نا، جیسے کل آپ سے کہا تھا نا، آپ کے لیے تو سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، پھر غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ہے نا. تو اگر آپ کسی کو راستہ بتاتے ہیں، کسی کو ایک گلاس دودھ دیتے ہیں، تو الحمدللہ بہت سارے نیکی کے مواقع ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ لنک میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی جیسے ہی اس کو ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا جائے گا. ساتھ ساتھ انشاءاللہ قربانی کا بھی اہتمام ہے. آپ جو بھی انشاءاللہ پیسے دیں گے الحمدللہ آپ کو انسٹنٹ آپ کو ٹیکس رسید آ جائے گی اگر آپ جا کے آن لائن پے کریں. اور آپ میں سے کوئی اگر مجھے ای میل منی ٹرانسفر کرتا ہے
تو پھر تھوڑی سی انفارمیشن مجھے بھیج دے گا، تو پھر اس کو بھی انشاءاللہ ٹیکسٹ رسید مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے اور ہمیں بھرپور انداز سے ایسے لوگوں تک ان دنوں میں الحمدللہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے کہ ظاہر بات ہے جب پیٹ بھرا ہوتا ہے، آپ کے وہ ضروریات زندگی کی نعمتیں ملتی ہیں، تو پھر الحمدللہ اب اللہ کی طرف عبادت بھی کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قربانی بھی کر سکیں۔ ریلیف ہیومینٹی انٹرنیشنل ذبیحہ کا انتظام کر رہے ہیں انشاءاللہ، جسے کہا جائے یہ پاکستان میں بھی، اور جسے کہا جائے ایک اور علاقہ ذہن سے نکل کے دیکھیں صومالیہ میں بھی، تو انشاءاللہ اگر آپ اپنے پیاروں کے نام کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا بہت سے اس میں نے آپ کو بتا چکے اختلاف ہے نا کہ اپنے پیاروں کی طرف سے اگر زندہ ہیں تو کر سکتے ہیں، مردہ ہیں تو اس کے بارے میں اختلاف یہ ہے کہ کہا یہی جاتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی بھی اپنے ماں پیرنٹس ہیں یا کوئی بھی جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں دو رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں کر سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ایز سچ قربانی ایک ریچول ہے، عبادت ہے، تو ویسے نہیں کر سکتے، لیکن پھر آپ یہ کہ اپنی جو بھی آپ اپنے جو پیسے ہیں نا اپنی کسی بھی غریب کو، یعنی کسی غریب کو دے دیں، وہ اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، اور آپ کی طرف سے آپ کے جو مرنے والے ہیں اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اور صدقے کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، ہر کوئی جتنے بھی اسکالرس ہیں یا جو بھی ہیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صدقہ جسے کہا جائے مرنے والے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے نا۔ تو اس قربانی ایز سچ ایک عبادت ہے جو کہ ایک پرٹیکولر کائنڈ ہے نا، تو ایسے موقع پر اگر آپ اپنے پیاروں کی طرف سے، ڈیسیز کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں دو طرح کی رائے موجود ہیں کہ آپ اپنے کسی بھی غریب رشتہ دار یا غریب جیسے جہاں غریب علاقے میں کسی ایک کو قربانی کے پیسے بھیج دیں، آپ کی نیت اپنے ماں باپ کو ثواب دینے کی ہے، اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، اور آپ کی طرف سے اپنے پیرنٹس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ اگر پیسے دینا بھی چاہتے ہیں بعد میں اور صرف 10 days میں دینا چاہتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اگر آپ میں سے کوئی دینا چاہتا ہے پیسے تو میسج میں بتا دے، تاکہ وہاں پہ نا بیک بننا اسٹارٹ ہو جائے۔ ہم نے الحمدللہ کل ہی بات کر کے ماشاءاللہ ان کو بتا دیا، تو وہ انتظام کرنا شروع ہو گئے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم 10 days کے اندر دیں، تو ٹھیک ہے آپ کی نیت کاؤنٹ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کے مطابق ہمیں اٹھائے گا، لیکن پھر بھی تسلی اگر کسی کو نہیں ہوتی تو آپ انشاءاللہ 10 days کے اندر دے کے اپنا حصہ ڈلوا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔